دین بڑا آسان ہے، جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں، ہمارے اوپر ہے۔ دو جملے آپ زیادہ سنیں گے، بھائی ہر طرف یہ داڑھی واڑی کے چکر میں بہت پھڈے ہیں، ہم مانتے کہ مصنوعی سیارہ اور میڈ ان ڈالڈا ہیں، جو اصلی اللہ والے میں ان کا غلام ہوں، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ جتنا جتنا جو تقوی میں ترقی کرے گا نا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھائی نبیین کے بعد صدیقین کا اعلان ہے، اور صدیقین کی نشانیاں ہیں تفسیر کے اندر۔ صدیق وہ ہے جو ہر سانس اللہ پر فدا کرے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک تو یہ کہیں گے، حالانکہ حدیث پاک ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ 4 ائمہ تھے نا، اس کا فائدہ کیا ہوا پتہ ہے؟ ایسی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادائیں جو نظر میں نہیں تھی، اختلاف کی وجہ سے قیامت تک سامنے آ گئی۔ آپ بتاؤ کہ کسی بیسک چیز میں اختلاف ہے؟ ایمان کے کسی شعبے کا اختلاف ہے؟ کسی نماز کے رکعت کا اختلاف ہے؟ روزے کا، حج کا کوئی اختلاف ہے؟ بس اختلاف کیا ہے؟ اور ایک امام کو کیوں فالو کرنا ہے؟ ایک امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ خون اگر بہہ جائے وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پرک لگی، ہمارے یہاں وضو کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں بیگم صاحبہ کو اگر ٹچ کر لیا وضو میں نو پرابلم، ایک امام صاحب کے یہاں کے وضو کرنا پڑے گا۔ اب جو ایک امام کو فالو نہیں کرتا، خون نکل آیا، میں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے، بیوی کے نزدیک چلا گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے۔ ایک آدمی گدی پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا، آگے پھاڑ پھاڑ کے ایک صاحب دیکھ رہا ہے، شاید حاجی صاحب ہوں گے یا جو بھی ہوں گے۔ حاجی صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، گدی پر ہاتھ رکھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ تماشے وہاں زیادہ ہوتے ہیں دبئی، قطر، سعودی عرب وغیرہ میں۔ کہا بھائی صاحب میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا تھا، امام حنبل یا جو بھی امام شافعی میں ہے اس طرح، تو ایک گدی پر چانٹا پڑا کہ ابے کیا کر رہا ہے، یہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ۔ تو پھر میں یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے لگا، پھر ایک دھاڑ سے آ کے چانٹا لگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مال ایسا مال ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دو خود ناک کے نیچے ہاتھ بن جائیں گے۔ تھپڑ کھا کے پھر میں نے جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے ہاتھ ناک کے نیچے باندھ دیے، پھر آ کے تھپڑ لگا کہ درمیان میں ہاتھ ایسے کر کے باندھ کے نماز پڑھ۔ میں نے کہا بابو اب اپنی بدھی بچا بس بھائی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہاتھ یہاں باندھنے کا، یہاں باندھنے کا، یہاں بننے کا نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نظر کی حفاظت کتنی ہوئی، ماں باپ سے ادب کیا تھا، جھوٹ اور غیبت اور بدگمانی سے بچے نہیں بچے، موبائل صاف ہے یا ناپاک ہے، تمہارے لیپ ٹاپ پہ کیا حالات ہیں، بیوی سے محبت سے بات کی نہیں کی، اس کے ناز اٹھائے نہیں اٹھائے، یہ باتیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ خدا کی قسم یہ باتوں کا پوچھیں گے، یاد رکھو، یار ایک کو فالو کرو بس۔ ہاں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ناپ کے نیچے کر لیا، گیسز بھری ہے تو اوپر کر لیا، اور رفع یدین کا بھی نہیں ہوگا، آپ رفع یدین کرتے کریں، لیکن ایک کو فالو کریں نا۔ پوچھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی کا عاشق بنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، نماز کی 51 سنتیں ادا کی، اپنی تجوید صحیح کرائی قرآن پاک کی، تمہاری انگریزی اور چائنیز تو بڑی زبردست تھی لیکن تم نے اپنا تجوید صحیح نہیں کرائی قرآن پاک کی۔ فجر کی نماز میں کہاں ہوتے تھے؟ بستر میں گھسے ہوئے تھے، کیوں؟ یا اللہ ساری رات نیٹ اور یوٹیوب اور ٹویٹر کی بدماشیاں کی نا میرا رب، یہ سوال ہوگا، اس کی تیاری نہیں۔ تو یہ اختلاف ہمارے لیے فائدہ ہے، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ جعلی مال زیادہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن میرے آپ کے ذمہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہو۔ باپ کہہ کہ بیٹا دودھ کی بوتل پی لیا کر فریج سے نکال کر، تمہارے ایگزام نزدیک ہے، فریج کھولتا ہے دودھ کی بوتل ہے ہی نہیں، تو کہا جائے گا کہ ابا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے، ان کے غلام آتے رہیں گے، ہمیں وہ آنکھ چاہیے جو ہماری آنکھ جو پہچان لے ایک نظر کے اندر، وہ چاہیے۔ بھائی ابو جہل ابو لہب بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا، وہی کی بات سنتے تھے، منافق تو نماز بھی پیچھے پڑھتے تھے لیکن کام نہیں بنا۔ اب میرے دوستوں اور ساتھیوں مسئلہ ہے دل کا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دل کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا عجیب حضرت والا کا شعر ہے، غرض بس اتنی ہے پیرے مغاں کے جام و مینا سے، ہم اپنے مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے، نہیں تو مخصوص اس کی تجلی تورے سینہ پر۔ صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو اعلان کرے نبوت کا وہ واجب القتل ہے، وہ اس کی اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ حضرت نے فرمایا تمنا کرنا بھی بے غیرتی ہے۔ اللہ نے اعلان کر لیا محمد الرسول اللہ، اور نبی کی صحبت کا بتا دیا والذین معہ، کہ میرے نبی کی صحبت سے صحابہ کیسے کیسے بن گئے۔ جس طرف اللہ تعالیٰ نے نظر ڈال دی فضل کی، وہ صحابی ہو گیا، اور جو بدبخت تھے اور آگے نہیں بڑھے، اعتراضات کیے، مارے گئے۔ یہ جملہ کہنا کہ صحیح لوگ نہیں ملتے، یہ ہمارا طلب نہیں ہے۔ ہم فجر کی 2 سنت، 4 اور 2 سنت ظہر کی، مغرب کی 2 سنت، عشاء کی 2 سنت اور 3 وتر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام کیا۔ تو پھر جب ہم اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں تو سیدھے راستے کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ جہاں دیکھا گنڈیڑی چا پنڈیڑی چا قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، جھنڈے گاڑے میں، اپنا بھی جھنڈا گاڑنا پڑتا ہے وہاں 50 روپے کا، بس اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی راستہ ہے؟ بھائی کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ان کی غیبت نہیں کرنی ہے، بس اب دیکھ رہے ہیں کہ غلطی سے نہیں ہٹ رہا تو ہم ہٹ جائیں گے، لیکن ان کی غیبت، مذاق، طنز، یہ سب منع ہے۔